ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 9 مئی سے لے کے آج کے دن تک جو بھی واقعات تسلسل سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ پاکستان کو ایک ایسی نہج کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ بہت حد تک خطرناک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں بڑی خبر کی طرف آؤں، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی نظر ثانی کر لیں۔ دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے آج بڑی میں کہوں گی تگ و دو کے بعد، لوگوں کے شاید سمجھانے کے بعد، سچویشن کو اس لمحہ فکریہ کی کرٹیکل ترین میں کہوں گی کہ جو ایک سچویشن پاکستان میں بنی، اس کے بعد جا کر خان صاحب کا اس واقعے کی مذمت کرنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اچھا کیا آپ نے کی، لیکن کہتے ہیں نا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ بہت سارے ٹھیک ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، خواتین کو گھسیٹا جا رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا، وہ بھی ایک ایسا المناک مناظر تھے جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا پولیٹیکل پارٹیز نے مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، احتجاج کیا، سڑکوں پہ آئے، عامروں کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، پرویز مشرف کے خلاف۔ مطلب ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید نے لیڈ کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، مطلب ہے جماعت اسلامی نے کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا میں گیٹ 4 کی طرف جاؤں گا، بہت بڑے بڑے پیمانے پہ رنجشیں بھی کی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے بھی کیے، چیف سے دیگر لوگوں سے اختلافات بھی کیے، ان کے نام لے کر بھی اپنے رنج کا، غم کا، غصے کا اظہار بھی کیا، مجھے کیوں نکالا کی کیمپین بھی چلی، لیکن جو 9 مئی کو ہوا وہ آج سے پہلے شاید نہیں ہوا۔ اور یہ کیوں ہوا یہ جاننے کے لیے ایک پوری منظم طریقے سے سوچ پیدا کرنی ہوگی، الزامات لگانے کے بجائے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نہج تک پہنچی کیسے۔ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کے ایک پاپولر لیڈر عمران خان صاحب اس نہج تک، اس جگہ تک کیسے پہنچے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کو کرنا ہوگا اپنا سیلف انالیسس اور اپنی پارٹی کا بھی کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ چھوڑا ہے، وہ چھوڑا ہے، جناح ہاؤس میں کیا حرکتیں ہوتی رہیں، اب کیا کیا نئی جلاؤ گھراؤ کیا آپ نے۔ دیکھیں عسکری قوت کو یا پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وار کرنا، لوگوں کے نام لے لے کے ان کو رسوا کرنا، ایک بیانیہ بنانا جس بیانیے کے اندر سچ بھی نہ ہو، جس بیانیہ کے شواہد بھی موجود نہ ہو، جس بیانیے کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، لیکن وہ بیانیہ اتنا ہیمر کیا جائے کہ اس کو ہر شخص ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیانیہ وہ ہونا چاہیے جو پاکستان کے حق میں ہو، بیانیہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کا اور آپ کے فوج کے درمیان یا فوجی حکمرانوں کے درمیان اگر آپ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے تو وہ بیٹھ کر بات طے ہو سکتی ہے، لیکن معاملات یہاں سے بہت دور نکل آئے اور اس کی ایک بڑی طویل داستان بھی ہے، ایک وجہ بھی ہے اور بہت سارے ہسٹوریکل ریزنز بھی ہیں۔ ناظرین بڑی خبر تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر دفاع، انہوں نے ایک الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سول اور عسکری تنصیبات پر حملے پاکستان کے خلاف جنگ ہے، اور بہت بڑی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو انفلوئنس کیا، ان کو آگ لگانے کے لیے، جلاؤ گھراؤ کے لیے ان کو تیار کیا، انتشار پھیلانے کے لیے کوشش کی، ان کو اس ڈگر تک پہنچایا، ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ میں ایسا نہیں کہتی، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی عدالت اتنی آزاد خود مختار ہونی چاہیے کہ وہ اس پر فیصلے کر سکیں، لیکن ایسا نہ ہوا تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔